السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ناظرین، مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ لبنان کے اندر جنگ بندی ہو گئی تو اب اس علاقے میں کچھ امن آ جائے گا، سکون کی کیفیت طاری ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. شام کے محاذ کو بہت زیادہ گرم کر دیا گیا ہے اور شام میں مسلسل حالات جو ہیں وہ کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. جو وہاں کے جو ریزسٹنس ہے، خاص طور پر جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، ان کی جانب سے شامی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا اوفینسو شروع کیا گیا ہے. اور اس میں رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں طرف ایک دوسرے کے اوپر بڑے سخت قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں. اور رشیا کے خلاف برطانیہ سمیت جو یورپی ممالک کی جانب سے بھی اب باقاعدہ افواج بھیجنے کی باتیں ہو رہی. اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. جبکہ فلسطین اور لبنان کے اندر بھی حالات کچھ کشیدہ ہیں. فلسطین کے اندر تو اسرائیل کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، لیکن لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ کچھ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. اور یہ اب شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس جنگ بندی کو دوبارہ سے ختم کرنا چاہتا ہے. 50% امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل ایک بار پھر یہاں پر اسکلیشن کرنا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ولاگ کو ایک بار پھر آخر تک ضرور دیکھ لیں. ناظرین، مشرقی وسطیٰ کے اندر جو شام کا جو محاذ ہے، اس میں آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے. اس حوالے سے گزشتہ دنوں دیکھا گیا کہ ایران کی جانب سے جو بشار الاسد گورنمنٹ کے ریکویسٹ کے اوپر جو فوجی مشیر وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک اہم شخصیت جو ہے بریگیڈیئر جنرل کیومرس پور ہاشمی، وہ بھی ان شدت پسندوں کے حملے میں وہ شہید ہو گئے تھے. یہ کچھ کارروائیاں ان کی جانب سے بہت تیز طریقے سے کیے جا رہے ہیں. ساتھ میں شامی گورنمنٹ کی جو فورسز ہیں اور ساتھ میں رشین فورسز کی جانب سے بھی ان شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں. خاص طور پر زمینی کارروائیاں اور فضائی طور پر بہت زیادہ کارروائیاں کی گئی. حلب میں، ادلب میں اور خاص طور پر رشیا اور شام کی جو فضائیہ کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں، اس میں 400 سے زائد جو ہیں وہ شدت پسند جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. شامی فورسز نے الیپو میں خان اصل کا جو علاقہ ہے اس کو بھی آزاد کرا لیا ہے، اور ساتھ میں M5 جو اسٹریٹجک ان کی شاہراہ ہے اس کو شدت پسندوں سے آزاد کرا کے اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے. یہ جو الیپو اور دمشق کے درمیان جو بین الاقوامی شاہراہ ہے، اس کو M5 شاہراہ کہا جاتا ہے. یہ اب شامی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ ہی الیپو کے شمال میں ایک ان کے اپوزیشن فورسز کے ایک کنٹرول روم تھا، مشترکہ کنٹرول روم، جس میں جو مختلف یہ جو ان کے فرنٹس ہیں ان کی جانب سے جو لڑ رہے ہیں ان کا ایک کنٹرول روم تھا. ان کا ہیڈ کوارٹر کو باقاعدہ شامی اور اسرائیلی فورسز کی کارروائی میں رشین فورسز کی کارروائی میں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ماہر الاسد جو بشار الاسد کے بھائی ہیں، ان کی جو فورسز ہے ان کا بھی ایک 4تھا آرمڈ ڈویژن جو ہے وہ حلب کے اگلے فرنٹ پر پہنچ چکا ہے. اور شامی فوج کے جو خصوصی دستے ہیں ان کی 25ویں ڈویژن کے جو سربراہ ہیں، کمانڈر ہیں سہیل حسن، وہ بھی اپنی فورسز کے ساتھ حلب میں پہنچ چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ لگ یہی رہا کہ یہ کارروائی جو ہے زمینی اوفینس جو ہے شامی فورسز کی جانب سے بہت تیز کیا جائے گا آنے والے دنوں میں. تکا کا علاقہ ہے، الابزو کا علاقہ ہے، کفر امہ کا علاقہ ہے، کفر تعال کا علاقہ ہے، تدیل کا علاقہ ہے. ان میں یہ جو اپوزیشن فورسز کی جو سپلائی لائن ہے وہ ان کو شامی فورسز کی جانب سے کاٹ دی گئی ہے. اس کے علاوہ الطارب کا علاقہ ہے اور دار الاضحیٰ میں درجنوں جو ہے وہ فورسز وہاں پر بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں. ایک تحریر الشام کا جو سرگنا تھا اس علاقے میں، اس کو بھی شامی فورسز کی جانب سے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ ان کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ شامی اور ترک فورسز کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مستقل طور پر شام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس علاقے کے اندر، خاص طور پر حلب کے اندر ترکش فورسز تو وہاں پہلے سے موجود تھے. اب شامی گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہاں پر
ترک فورسز جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو تربیت بھی دے رہے ہیں اپوزیشن کو, اور وہ ترک فورسز اس میں شریک بھی ہیں. ساتھ میں یوکرینین فورسز کے حوالے سے گزشتہ ہم نے ایک ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ رشین فورسز نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا تھا بشار الاسد کی فورسز کو کہ ادلب اور الیپو اور حلب کے علاقے میں یوکرینین جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو دیکھا گیا ہے جو کہ وہاں پر شدت پسندوں کو باقاعدہ ٹرین کر رہے ہیں, اور وہ ان کو اکوپ بھی کر رہے ہیں, ان کو جاسوسی کے آلات بھی فراہم کر رہے ہیں. تو یہ اب دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر یوکرین کی جو فورسز ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں. اور امریکن فورسز کے حوالے سے میں پہلے اپنے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ کارگو طیارے ان علاقوں میں اتارے جاتے تھے, اور وہاں ان کو اسلحہ اور دیگر گولہ بارود باقاعدہ فراہم کیا جاتا تھا, اور ان کو بہت زیادہ ملٹریلی ایکوپڈ کیا گیا تھا, جس کا اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو فورسز ہیں وہ باقاعدہ شامی گورنمنٹ کے خلاف محاذ آراء ہو گئی ہیں, اور وہ باقاعدہ ایڈوانسمنٹس کر رہی ہیں. ساتھ میں شامی گورنمنٹ کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں اس میں کافی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ان کی موومنٹ کو باقاعدہ روکا گیا ہے. شام اور ترک فوجیوں کے درمیان حلب کے علاقے میں توپخانے سے ایک دوسرے کے اوپر حملوں کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اس سے اور بھی یہ صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو وار ہے اب وہ ایک فرقہ وارانہ وار کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ غزہ اور لبنان کی جنگ نے مسلم امہ کو بہت زیادہ متحد کر دیا تھا, لیکن اس کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ شام کے محاذ کو گرم کیا جائے, جو کہ اب اسرائیل, امریکہ اور کچھ ہمارے نادان دوست مل کر اس کو گرم کر رہے ہیں, جس کے آنے والے وقتوں میں یہی ہوگا کہ مسلم امہ خدا نخواستہ فرقوں کی آگ میں جل سکتا ہے. روس, شام اور ایران کی جانب سے بھی ترک صدر جو ہے رجب طیب اردگان کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس جنگ کو بھڑکانے سے گریز کریں, اور جو معاہدے اس حوالے سے کیے گئے تھے جس میں شام, ایران اور ترک جو گورنمنٹس تھے وہ اس کے باقاعدہ ذمہ دار تھے کہ ان معاہدوں کو آگے ان کو ڈیوریبل بنانا ہے. تو شامی گورنمنٹ کی جانب سے بھی, ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ترک گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے, ان کو یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کے اوپر عمل کرانے پر اپنا کردار ادا کریں, اور جو فورسز ہیں وہ اس معاہدے کی جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. رشیا کی جانب سے بھی گولان ہائٹس کے اوپر جو انہوں نے گزشتہ دنوں جو چیک پوسٹیں قائم کی گئی تھی, وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ اسرائیل کے اوپر آفینسو کرنے کا, حملے کرنے کا پلان بنا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بشار الاسد جو شام کے جو صدر ہیں وہ ماسکو پہنچے ہوئے, وہاں پر انہوں نے صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقاتوں میں یہی جو شام کی جو تازہ جو ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے ان دونوں شخصیات نے بہت اہم قسم کی گفتگو کی ہے, جس کے آنے والے دنوں کے اندر ان کے جو نتائج ہے وہ دیکھے جا سکیں گے. اس کے ساتھ ہی رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ قسم کے حملے کر رہے ہیں. رشیا کے جانب سے کیف اور مختلف مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی اس میں درجنوں یوکرینین فورسز کے ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئیں. اس کے علاوہ کریمیا کے علاقے سے بڑے دھماکے ہوئے, وہاں پر بھی کافی زیادہ نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی مغربی ممالک کی جانب سے یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہ یوکرین کے لیے تقریباً 1 لاکھ سے زائد فورسز بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر یہ فورسز اگر بھیجے جاتے ہیں یوکرین کی جانب یورپی یونین کے یا نیٹو کی جانب سے, تو اس کے بعد یہ جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار امریکہ سے یا یورپی یونین سے کسی سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے ذریعے یوکرین کے اندر بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا یوکرینین فورسز کو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مشتعل کرنا بند نہ کیا گیا تو اگلے مرحلے میں یوکرین کے پارلیمان سمیت جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے. یہ پوٹن کا بہت سخت قسم کا بیان ہے. اس کے ساتھ ہی پوٹن نے اپنے جو فورسز ہیں ان کو اور جدید قسم کے جو میزائلس ہیں وہ بھی پریپیئر کر کے بالکل ریڈی فار لانچ حالت میں رکھنے کی ہدایت کی ہے. یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں یوکرین اور رشیا کے جنگ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی جارجیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ جارجیا کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح
یورپی یونین کا حصہ بن جائے، اس کے حوالے سے ریکویسٹ بھی کی گئی تھی، کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے، مذاکرات بھی، اور یہ جو معاہدے ہیں وہ بھی کافی آگے تک نکل گئے تھے. لیکن اب جو جورجیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاہدے سے نکلنا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور ہمیں یورپی یونین کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم یورپی یونین کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن جورجیا کے اندر کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اب بھی یورپی یونین کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اپوزیشن کے جو حمایت یافتہ ہیں وہ باقاعدہ احتجاج پہ نکلے ہوئے ہیں تاکہ جورجیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے مجبور کیا جا سکے کہ وہ یورپی یونین کا حصہ نہ بننے کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لے لے اور جورجیا جو ہے وہ جلد یورپی یونین کا حصہ بنے. یہ احتجاجات جورجیا کے اندر کافی سخت ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بھی آنے والے دنوں میں کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں تو وہ ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. فلسطین کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس میں تقریباً 42 سے زائد عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی جو کمال عدوان ہاسپٹل ہے وہاں پر اسرائیل کی فورسز سے ان کے دروازے کے اوپر جو حملہ کیا تھا اس میں 2 بھائی شہید ہو چکے تھے. اس کے ساتھ ہی جبالیہ کے علاقے میں جو بغیر افراد کے رہائشی کمپلیکسز تھے وہاں پر 2 مختلف خاندانوں کے گھروں کے اوپر اسرائیلی فورسز کی جانب سے بمباری کی گئی، جس میں تقریباً 10 سے زائد افراد، 5 ایک میں اور 5 ایک میں، تقریباً 10 سے زائد جو ہیں وہ دونوں خاندانوں سے شہید ہو چکے ہیں اور متعدد وہاں پر بھی زخمی ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی نابلس میں آج ایک نابلس سے تعلق رکھنے والے ایک فدائی نوجوان نے اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، خاص طور پر مغربی کنارے کے علاقے میں ایک بس میں اسرائیلی فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہیں منتقل ہو رہی تھی. اس بس کو اس نے ریڈ کیا، اس پر فائرنگ کی ہے، جس میں متعدد جو ہے اسرائیلی فورسز ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد سے اسرائیلی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے اس نوجوان کو بھی شہید کر دیا ہے. لبنان کے حوالے سے ذکر کریں، لبنان میں جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فورسز کی جو کارروائیاں ہیں، جو شرارتیں ہیں، اس کی وجہ سے عنقریب یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ ابھی بھی کچھ علاقوں کے اندر وہ موجود ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کے مکانات کو گرا رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو شہید کرنے کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. ساتھ میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں. کچھ علاقوں میں انہوں نے باقاعدہ کرفیو نافذ کر کے جو اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے لوگ، ان کی واپسی کو بھی روکا ہے. اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد دونوں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک بار پھر جنگ کے شعلے بڑک اٹھے، کیونکہ کچھ جو اسرائیل کی فورسز کے جو اقدامات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ نتائج اخذ کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے جنگ شروع ہونے کے 50% امکانات ہیں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا کہ سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ نے بھی کہا تھا کہ مشرقی وسطیٰ کے اندر یہ جو تحریری معاہدے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو واقعی لگ یہی رہا کہ یہ جو معاہدہ ہے جو 60 روزہ جنگ بندی کا، یہ بھی کوئی ڈیوریبل معاہدہ نہیں ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ دوبارہ سے ان دونوں کے درمیان جنگ کے شعلے بلند ہو سکتے ہیں. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہجرت کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مختلف علاقوں کے محفوظ علاقوں کی طرف گئی تھی، وہ دوبارہ سے اپنے علاقوں کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ حزب اللہ کے جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں اور خوشی مناتے ہوئے آ رہے ہیں. حزب اللہ کی جانب سے فی الحال کوئی اسکلیشن نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جلد سید حسن نصر اللہ جو سابق شہید سربراہ تھے حزب اللہ کے، اس کے جنازہ کو ایک شایع نشان طریقے سے ان کی تدفین کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو لبنان کے جو فورسز ہیں، لبنان کے عوام ہے، اس طرح لبنان کے اندر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور دنیا بھر سے جو لوگ ہیں جو حسن نصر اللہ کے چاہنے والے لوگ ہیں، وہ اس جنازہ میں شریک ہوں اور ایک شایع نشان جنازہ ہو. لہٰذا اس جنازے کے مکمل ہونے تک، یہ جو ایونٹ ہونے تک، حزب اللہ کی جانب سے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی اسکلیشن کریں گے. وہ کوشش کریں گے کہ امن برقرار رہے تاکہ یہ مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو. اس کے بعد ہی اگر کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے حزب اللہ کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی ہو. تو بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.